صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری باب الصلاۃ، اور اس میں کپڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں ذکر ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں آج جو باب ہے اس کا عنوان ہے عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ، کہ نماز کی حالت میں گردن پر تہبند کی گرا لگانا۔ اچھا، اس میں بھی آپ پیش نظر وہی چیز رکھیں کہ اسی دور کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جس میں مشکل حالات تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے پاس ضروری نہیں ہے کہ سلے ہوئے کپڑے ہوں، اور ان کے پاس چند کپڑے ہوتے تھے، اور بعض لوگوں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تو اس میں نماز کیسے پڑھی جاتی تھی۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس ایک کپڑے کو کہا گیا کہ آگے سے اس کے کوئی چیز لگا کے، کانٹا لگا کے یا بٹن لگا کے کسی طریقے سے اس کو بند کر لیا جائے تاکہ سطر جو ہے وہ ڈھک دے۔ یہاں پہ ایک اور صورت سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہی کپڑا ہے اور کوئی چیز بھی پاس ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کو سی لیں یا اس کو کوئی ٹانکا لگا لیں یا بٹن لگا لیں، تو پھر کیا کریں؟ تو اس کے لیے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام استعمال فرماتے تھے کہ اس کو کپڑے کو گردن پہ اس کی گرا لگا لیتے تھے۔ کس طرح لگاتے تھے یہ آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ جی آج ان حدیث کی کیا ضرورت ہے، اور آج تو ہم سب کے پاس سلے ہوئے کپڑے اور اس طرح کے کپڑے موجود ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنی تاریخ سے آگاہ ہونا ایک بات ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے آگاہ ہوں اور دیکھیں کہ دین کس حالت میں آیا تھا، اور وہ کتنے عظیم الشان لوگ تھے جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں دین کے ان سارے احکامات پہ عمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا چاہے کتنی ترقی کر لے، کچھ نہ کچھ علاقے اور کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود رہتے ہیں جو غربت کے عالم میں ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح کی کوئی بھی سچویشن کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے تمام حالات جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ جو واقعات ہیں یا جو حدیث ہیں یہ مثالیں بھی ہوتی ہیں کہ مثل ایک بن جاتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ملتی جلتی سچویشن پیش آ جائے، ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے، تو اس میں بھی اس طرح کی جو مثالیں ہیں ان سے استدلال کیا جاتا ہے اور ان سے دلائل لے کے مختلف مسائل جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کپڑا ایک ہے اور وہ تہبند ہے، یا اس کو قمیض بنائیں یا تہبند بنائیں، کیا کریں، اس کے ساتھ کیسے نماز پڑھیں؟ تو اس کا عنوان باندھا ہے امام بخاری نے، اور شروع میں قول لائے ہیں وقال ابو حازم عن سہل۔ ابو حازم جو ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے نماز پڑھی، عاقدی عذرہم علی اواقتہم، کہ عقد پڑھتے ہیں نا، عقد نکاح بھی ہوتا ہے، اور وف العقود بھی ہے، اپنے عہد جو ہیں ان کو مضبوط باندھو، تو باندھنے سے ہے عاقدی کہ باندھے، عذرہم اپنے تہبند، علی اواقتہم اپنی گردنوں پر، مطلب کہ اس طریقے سے انہوں نے اس کپڑے کو لپیٹا کہ اس کے گریں لگا کے اس کو اپنی گردن پہ باندھ دیا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کو کہ ایک ہی کپڑا احرام میں ہم دیکھتے ہیں باندھتے ہیں، جب تو بچے کا احرام بار بار کھل جاتا ہے تو ماں باپ اس کو اس کے یعنی اس کا ایک کونا دایاں کونا جو اس کو بائیں کندھے پہ ڈالتے ہیں اور بایاں کونا دائیں کندھے پہ ڈالتے ہیں اور گردن کے پیچھے گرہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ کپڑا لیا اور اس کو دائیں جو کونا تھا اس کو بائیں پہ کندھے پہ ڈالا، اور جو اس کی بائیں سائڈ تھی اس کو دائیں کندھے پہ ڈالا، اور پیچھے سے اس کی گرہ لگا دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصل شرط سطر کا ڈھکنا ہے مرد کے لیے، اور اس کے لیے یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو حدیث ہے یہ حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے، قال صلی جابر فی ازار، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر میں یا ایک تہبند میں نماز پڑھی، قد عقدہ من قبل قفاہ، اور اس کی جو گرہ تھی انہوں نے اپنی گردن کے آگے لگائی، وثیابہ موضوعۃ علی المشحب، اچھا، اور ان کے جو کپڑے تھے یا ان کی جو قمیض تھی وہ ایک مشحب پہ پڑی تھی۔ مشحب کیا ہے؟ یہ ایک تپائی کی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جیسے اگر ہمیں جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ جیسے گھڑا رکھا جاتا تھا ایک تپائی کے اوپر، یا کوئی اور چیز کی لکڑی سی ہوتی تھی اس کے اوپر سے باندھ دیتے ہیں، 3 لکڑیاں ہوتی ہیں سرے میں لائے، اور نیچے سے وہ ان کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، اور اوپر جگہ بن جاتی ہے تو اس کے اوپر
گھڑا یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیز ہے، تپائی کہہ لیں، اس کے جو بھی نام اس کو دے لیں، اس کو عربی میں مشہب کہتے تھے۔ تو اس طرح کی لکڑیاں ان کے پاس پڑی ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر ان کا ایک اور کپڑا پڑا تھا، لیکن انہوں نے ایک کپڑے کو گرا لگا کے نماز پڑھی۔ قال له قائل، ایک کہنے والے نے ان سے کہا، تصلی فی ازار واحد، کہ کپڑا آپ کے پاس موجود ہے مزید، اور آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک تیبند میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقالت، انہوں نے فرمایا، انما صنعت ذلک، میں نے یہ ایسا اس لیے کیا ہے، لیرانی احمق مثلک، تم جیسا احمق اس کو دیکھ لے کہ ایسے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اینا کان لہ ثوبان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟ یعنی انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ میں نے جان بوجھ کر ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، تاکہ دیکھنے والے اس کو دیکھ لیں کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری دلیل یہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سا ایسا شخص تھا جس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟ تو مطلب یہ کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اور ایک ہی کپڑے میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کے جواز کے لیے اور مسئلہ بتانے کی خاطر حضرت جابر نے دانستہ ایسا کیا۔ اچھا، اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ ساتر ہو، لیکن اگر ایک شخص کے پاس دو کپڑے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دو کپڑوں میں نماز پڑھے، قمیض اور شلوار ہے، یا اوپر کی چادر اور نیچے کی تاج چادر ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دو کپڑوں میں نماز پڑھے۔ لیکن اگر مجبوری ہے اور اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے، اور اس میں نماز درست ہے۔ اور ایک اور بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ایک بڑا عالم جو لوگوں کا رہنما ہو اور لوگ ان سے سیکھ رہے ہوں، تو ان کو بعض اوقات عزیمت کے بجائے رخصت پر بھی عمل کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے ایک سہولت ہو اور وہ جو سہل راستہ ہے اس کو اختیار کر سکیں۔ دین سب کے لیے ہے، تو سب کے لیے مثال جو ہے وہ بننا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھاتے تھے جب جماعت کے ساتھ تو اس کو ہلکا پڑھاتے تھے، تاکہ لوگ اگر تھکے ہوئے ہیں سب آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ لیکن جب تنہائی میں پڑھتے تھے راتوں میں تو اتنی لمبی صورتیں پڑھتے تھے کہ ساتھ کھڑے ہونے والے صحابہ اگر کوئی شوقیہ آ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ گرنے والے ہو جاتے تھے۔ یعنی سورۃ البقرہ بھی پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، سورہ نساء بھی پڑھ لی، اور پڑھتے جا رہے ہیں، کھڑے ہیں قیام میں، تو صحابہ کرام جو ہیں پیچھے گرنے والے ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ تنہائی میں کرتے تھے اور صحابہ کے ساتھ آسان راستہ اختیار فرماتے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک سبق ہے اس حدیث میں کہ جو استاد ہے یا عالم ہے یا جس کے لوگ اقتداء کرتے ہیں، وہ اپنے لیے بے شک عزیمت کا راستہ اختیار کرے، لیکن اگر جہاں پبلک ڈیلنگ ہے یا عام لوگوں کے مسائل ہیں تو وہاں پہ انہیں رخصت کے راستے پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو۔ اور ایک اور دلچسپ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی استاد ہے تو وہ شاگرد کو اس کو سمجھاتے ہوئے یا اس کی بات کو غلط ثابت کرتے ہوئے کوئی سخت الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ احمق، وہ بھی صحابی تھے جن کو اس طرح کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو اگر ضرورت ہو تو اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے بہرحال، لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے۔ اسی میں پھر یہی حدیث ہے جس کو دوسرے انداز میں لائے ہیں امام بخاری، اور یہ بھی حضرت محمد بن منکدر سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال رأیت جابر بن عبداللہ یصلی فی ثوب واحد، کہ ہم نے دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے۔ وقال، اور انہوں نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بس اس حدیث سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک کپڑا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا ساتر ہو، اتنا پتلا نہ ہو کہ اس سے جسم جھلک رہا ہو، اور اگر وہ اتنا اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہو کہ اس سے جسم ڈھک جائے تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، خواہ وہ ایک ہی کپڑا ہو۔ البتہ یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اس کپڑے کو کندھوں پر ڈال لیا جائے کہ کسی طرح سے کندھے جو ہیں وہ بھی اگر ڈھک جائیں تو اچھا ہے بہرحال۔ لیکن اگر کندھے نہ ڈھک سکتے ہوں تو آگے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ ان کو بغیر کندھے ڈھکے بھی لپیٹ کے مرد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کے جو ستر کے مسائل ہیں وہ اس میں بیان نہیں ہوئے، یہ مردوں کے بارے میں ہے، اور مردوں کے لیے اتنی گنجائش جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں
اور اس طرح کے مسائل جو ہیں ان سے ہم صحیح دلائل جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ یہ باب آگے جاری رہیں گے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے بارے میں جو مزید احادیث ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔